دھرنوں نے ان 9 مہینوں میں ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مائکرو اسٹیبلٹی اکانومی میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ دھرنوں کی سیاست کرنے والوں نے معیشت کو تباہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردی دوبارہ لوٹ کر آئی، ایکسپورٹ میں اضافے کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، معاشی استحکام آ چکا ہے، اب ہمیں ٹیک آف کرنا ہے۔ 9 ماہ میں اقتصادی کارکردگی کی گواہی عام آدمی بھی دے رہا ہے۔ ای گورننس پر تمام وزارتیں اقدامات کر رہی ہیں، ہمیں معیشت میں استحکام لانا ہے۔ نئے سال کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تیزی، کاروباری ہفتے کی تیسرے روز ٹریڈنگ کے آغاز پر مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,17,000 کی حد عبور کر گیا۔ پنجاب میں تحریک انصاف کے دور میں مالی بے ضابطگی کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف، ذرائع کے مطابق میٹرو کارپوریشن لاہور کے 121 ملین روپے کی اسٹریٹ لائٹس بغیر ٹینڈر خریدی گئی۔ اسٹریٹ لائٹس خریداری کا ریکارڈ ہی آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو پیش نہیں کیا گیا، اسٹریٹ لائٹ نصب کرنے کا ثبوت دیا جا سکا، نہ ہی ریکارڈ رجسٹر میں کوئی اندراج۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ریکارڈ گم کرنے کی تحقیقات کی ہدایت۔ پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکرات کا معاملہ، مذاکرات کا دوسرا دور کل اسلام آباد میں ہوگا۔ بات چیت میں سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی شرکت کا امکان۔ مذاکرات میں 2 مطالبات پیش کیے جائیں گے، ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی سمیت تمام کارکنان کی رہائی مطالبات میں سر فہرست ہوگا۔ پی ٹی آئی کا دوسرا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری کرانا ہوگا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم اور عالمی برادری کو نئے سال کی مبارکباد، ملک کی ترقی اور خوشحالی کی دعا۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے غریب طبقے کی ترقی پر توجہ دینا ہوگی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے معیشت کو خود انحصاری کی پٹری پر ڈال چکے ہیں، پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کریں گے۔ 2024 پنجاب کی تاریخ کا کامیاب ترین سال رہا، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 77 سے زائد عوامی ریلیف کے منصوبے شروع کیے۔ پنجاب ترقی، خوشحالی، ریلیف اور کارکردگی میں تمام صوبوں سے آگے ہے۔ پنجاب میں طلبہ، کسان، خواتین اور نوجوانوں سمیت ہر طبقے کو بلا تفریق ریلیف دیا گیا۔ حکومت کا نئے سال پر پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا تحفہ، پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے کا اضافہ کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 96 پیسے بڑھا دی گئی، عوام نے اضافہ مسترد کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی متفرق درخواست دائر، نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں پاور سیکٹر نظام میں خرابی کی وجہ قرار، صرف ترسیلی نقصانات کی مد میں 276 ارب کا بوجھ گردشی قرض کی وجہ بنا۔ 45,888 میگا واٹ کا سسٹم 66% صلاحیت استعمال ہی نہیں کر پاتا۔ نیپرا نے پاور سیکٹر میں خرابیوں کا پول کھول دیا۔ اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ 2024 میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں منعقدہ گرینڈ امن جرگے میں دوسرے فریق کی جانب سے معاہدے پر دستخط نہیں کیے جا سکے، جرگہ آج پھر ہونے کا امکان۔ امن معاہدے پر ایک فریق دستخط کر چکا، دوسرے فریق کے دستخط کے بعد معاہدے کو حتمی شکل دی جانی تھی۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان معاہدہ ہو چکا، توقع ہے آج دستخط ہو جائیں گے۔ کراچی میں 2 مذہبی جماعتوں کے دھرنے جاری، مختلف علاقوں میں راستے بند، ٹریفک جام، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔
3 ارب سے زائد کے سیلز ٹیکس فراڈ کے ملزم کی 100 روپے کے مچلکوں پر ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزم شاہد حسین خواجہ کی ضمانت منظور کی۔ عدالت کا فیصلے کی کاپی چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھجوانے کا حکم۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار نادرا کا 10 سال سے زائد العمر بچوں کے لیے 15 جنوری سے خصوصی سیکیورٹی فیچرز کے حامل بے فارم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ بچوں کے انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو بے فارم کا لازمی حصہ بنایا گیا ہے۔ خصوصی بے فارم کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں پاکستان 8ویں نمبر پر آ گیا۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سالانہ 4 ارب ڈالر نقصان کا انکشاف۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث زیر زمین پانی کے ذخائر میں تیزی سے کمی رونما ہو رہی ہے۔ کنٹرول نہ کیا گیا تو 2080 تک درجہ حرارت میں 4 ڈگری مزید اضافے کا خدشہ۔ موسم کی خرابی کے باعث ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ میں فلائٹ شیڈول متاثر۔ 5 طیاروں کو لاہور ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ 2 پروازیں منسوخ۔ صبح کے وقت دھند کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات پر بند رکھا گیا۔ پنجاب بھر میں کل سے 6 جنوری تک بارش کی پیش گوئی۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ بالائی علاقوں میں برفباری، بلوچستان اور سندھ میں بھی ٹھنڈ، کراچی میں سردی کی لہر برقرار۔ دیپال پور میں چیئرمین الکبیر گروپ چودھری اورنگزیب کی جانب سے الکبیر پیلس پر درود و سلام کی بابرکت محفل کا انعقاد۔ معروف نعت خوانوں نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ملک کی سلامتی اور ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ چودھری اورنگزیب نے خطاب میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہماری نجات ہے۔